اور ساتھ ہی جو فلسطین میں اور جو کشمیر میں نہتے کشمیری اور فلسطینیوں کا ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور مسلم امہ کی بے حسی مملکتوں کی ریاستوں کی خصوصاً ان کو اجاگر کرنے کے لیے وہ ہر جمعرات کرتی ہے، اور 14 تاریخ کو بھی اسی سلسلہ میں تھی جس میں بیرسٹر شیر افضل مروت صاحب صبح وہاں 7 بجے اسلام آباد سے رواں ہو کر یہاں 12-1 بجے پہنچے اور انہوں نے خطاب کیا۔ یوں ہی وہ باہر عدالت سے نکلا چاہتے تھے عدالت عالیہ کے پریمیسز سے، انہیں گیٹ پر ہی ایک بہت بڑی تعداد میں پولیس نے آ کے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بنا کسی یونیفارم کے تھے، وہ ان پر جھپٹ پڑے اور ان کو گرفتاری کے کشمکش میں 3 ہمارے وکلاء زخمی ہوئے اور ایک ہماری فیمیل لائر ناز بلوچ صاحبہ کا گون پھٹ گیا اور ان کا روبز یعنی کالا کوٹ بھی وہ بھی تار ہوا۔ تو ایسے میں وکلاء صرف یہ چاہتے تھے کہ جی آپ بتا دیجئے گا کہ کون سا وارنٹ آپ کے پاس ہے اور کس قانون کے تحت آپ گرفتار کر رہے ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں وکلاء اپنا آئندہ ان کی جو ہے عدالت سے نالش کر سکیں۔ قطعاً یہ مقصود نہیں ہوتا جب وکیل آگے ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، کوشش کرتا ہے استفسار کی کہ کوئی مزاحمت ہو، قطعاً یہ وکیل کا کبھی یہ شیوا ہی نہیں ہوا، وتیرہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن بدقسمتی ہے یہاں کہ جو بھی آگے اٹھاتا ہے، پکڑتا ہے، ڈس اپیئر کرتا ہے، مسنگ پرسن کرتا ہے، وہ بغیر کسی قانونی جواز کے، اس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی قانونی اس کے پاس جواز نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح سے اٹھاتے ہیں اور بعد میں جا کر یہ چیزیں بناوٹ کے طور پر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہوا، ہم فوراً گئے مزانگ تھانے میں، وہاں کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ یہ مزانگ تھانے کی حدود و قیود میں آتا ہے اور یہ قانون یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کی پولیس باہر سے آ کر کسی شخص کو کسی اور تھانے کی حدود میں گرفتار کرے گی تو پہلے رپٹ مارے گی، وہاں کی جو ہے پولیس ساتھ لے گی، اور پھر جا کر اگر برآمد کرے گی یا پکڑے گی تو پھر جا کے رپٹ مار کے ان کی گرفتاری وہاں مندرج کرے گی اور اس کے بعد لے جائے گی جہاں بھی لے جائے گی اس وارنٹ کی۔ لیکن کوئی چیز نہ تھی ان کے پاس۔ اور اسی طرح ہم جب سی سی پی او صاحب کے پاس سول لائنز ان کے ہیڈ کوارٹر میں گئے تو وہاں سی سی پی او صاحب غائب تھے، اور کافی ڈی ایس پی نے کوشش کی ہمیں ہراساں کرنے کی۔ بار کیف ہم نے سیدھا آ کر یہاں ریٹ پٹیشن حبس بیجا کی دائر کی، جس پر جسٹس شہرام سرور صاحب نے جمعے والے دن نوٹس دیا، اور نوٹس دے کے آج کی تاریخ کے لیے سبھی کو بلا لیا اور انہیں کہا کہ آپ اپنا جواب دہی کیجئے گا۔ اور وہ آج میں نے وہ پڑھ کے سنایا جو حکم تھا، اور وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ چیف منسٹر کی بھانجی ہیں، چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں، چیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے اس کی بھانجی ہیں۔ تو اندازہ کیجئے گا یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور کیا لکھتی ہیں آرڈر میں، 14 تاریخ کا فرماتے ہیں کہ 14 کو 11:30 بجے ایس پی نے اطلاع دی کہ ایک شخص جس کا نام بیرسٹر نہیں لکھا، جس کا نام شیر افضل مروت ہے، وہ کے پی کے سے آیا ہے اور اس کے پوٹینشل ہے ٹو کریٹ کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کر سکتا ہے۔ تو جج صاحب اس پر کافی ہنسے بھی، تو انہوں نے سرکاری اگر پوٹینشل کی بنیاد پر، یعنی آپ کا وہ خصوصیت یا خواص ہے کہ جس سے آپ ایک جو ہے کوئی لا قانونیت کی کیفیت پیدا کر سکتے ہو، یہ اسپیکیولیٹو آؤٹ ریچ کی کوئی گنجائش قانون میں نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جناب اگر جرم کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، ایک سٹیج ہوتی ہے پریپریشن، تیاری کرنا، تیاری اوفنس نہیں ہے، دوسری
दूसरी स्टेज होती है अटेम्प्ट, जब कोई उसकी कोशिश करता है जाके, और तीसरी होती है उसका इर्तिकाब करना। तो इर्तिकाब और अटेम्प्ट तो ऑफेंस होते हैं, लेकिन ये किसी के दिमाग में अगर कुछ है भी तो वो कभी किसी दुनिया के ज़ाब्ते में वो उसका बुनियाद नहीं बनाई जा सकती है। और यहाँ बुनियादी हकूक जो है, बुनियादी हकूक, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ मूवमेंट, ये जिसने भी ये मजमूम काविश की है उसने दो सूबों के दरमियान तसादम की कोशिश की है, उसने पश्तून और पंजाबी को लड़ाने की कोशिश की है, उसने दोनों वकीलों की बारों को लड़ाने की कोशिश की है। ये अगर फतूर किसी का है तो ये इशूइंग अथॉरिटी का है, केयर टेकर हुकूमत का है, कि वो एक फसाद चाहते हैं, एक फतूर है उनके दिमाग में। ये मरवत के दिमाग में कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन यकीनन जिसने ऑर्डर किया है वो मुल्क का दुश्मन तो हो सकता है, वफाक का दोस्त नहीं हो सकता है। वफाक में हम आहंगी, यगानगत, भाईचारा और ये चारों सूबों की जो बात होती है, ये इसको मुनहदम करने के मुतरादिफ सा ये हुक्म। और आज आपको बताएंगे, अभी मरवत बरादरी के भी आए हुए हैं, मुदई उनका भाई भी सगा आया हुआ है, वो बताएगा कि क्या स्टेजेस थी, क्या उनके एहसासात हैं, उस सूबे में बासियों के क्या एहसासात हैं, वकला के एहसासात हैं। सच बात तो ये है कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था ये 5 दिन कि मैं बार जो है लाहौर हाई कोर्ट बार, हमारी रवायात है, हम अपने मेहमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके कि उसको हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ्तार करवाया। 12 करोड़ पंजाब की धरती जो मशहूर है मेहमान नवाजी में, हम अपने मेहमान का 12 करोड़ अवाम जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके हैं। और अदालत आलिया से भी मैं कहूँगा, आज खैर उन्होंने कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अदालत आलिया की भी तज़हीक और तौहीन है कि एक शख्स सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस में आता है, यानी एक अमन का गहवारा मुतसबर होता है अदालत आलिया, जहाँ लोग अपने ग्रीवेंसेस, अपनी तकालीफ का इजाला करने आते हैं, तकलीफ लेने नहीं आते गले पड़ी। तो इसलिए मैं समझता हूँ किसी आप नाते से भी देखिएगा तो आज शहराम सरवर साहब ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद फौरी रिहाई और मुखलसी का हुक्म दिया है। और आर्टिकल सेक्शन 3 सब सेक्शन 10 में जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस है 1960 का, जो कानून भी एक मार्शल लॉ की देन है, ये अयूब खान का दिया हुआ कानून है, ताकि मादर मिल्लत को किस तरह से हराना है, तो डिप्टी कमिश्नर्स के सपोर्ट जो है ये कर दिया गया। और कल ही मैंने अपनी ज्वाइनिंग स्पीच में भी ये अर्ज की कि क्या ऐसे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये इलेक्शन करवाएंगे, ये DRO और RO होंगे, ये जिनके जिन्होंने खाली कागज पर लिख कर दिए हुए हैं, लिख कर हर थाने को दिए हुए हैं, जिसको चाहे ये पकड़ के तो नजर बंद कर दें 30 दिनों के लिए, जिसको चाहे, खाली सिर्फ नाम पुर करना है। वहाँ पोटेंशियल है इसका जो है एक तबीयत है जिसमें ये गड़बड़ कर सकता है। क्या सुभान अल्लाह, क्या कानून है और क्या उसका इतलाक किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर साहिबा को। तो मैं समझता हूँ कि आज शहराम सरवर साहब ने कहा है, मैंने तो अर्ज किया कि PTI का कोई कारकुन, कोई पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन सोच भी नहीं सकता है कि वो तखरीब कारी करके इमलाक को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये मिल्क पाकिस्तान की जमहूर अवाम की मिल्कियत है और कोई अपनी मिल्कियत को नुकसान करने का तसव्वुर नहीं कर सकता है। हमने संवारना है धरती माँ को, हमने इस धरती माँ को बिगाड़ना नहीं है। तो हमारा पोटेंशियल हो ही नहीं सकता है कि हम तखरीबकारी करके और इमलाक को नुकसान पहुँचाना या हमारा कोई अमन आमा में खलल अंदाजी करना मकसूद हो। तो PTI एक ऐसी पुरअमन जमात है जिसके ये तस्वर में खाना ही खाली है और उसका खाना सिर्फ धरती माँ को संवारना
اور اس کو پرامن بنانا اور اس کو عظمتوں پر لے جانا ہے. سو آج میں اپنا ساتھیوں کو جو بھائی آئے ہوئے ہیں اور مروت برادری آئی ہوئی ہے میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ 5 دن ان کو جیل میں رہنا پڑا, لیکن اس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ اپنا آپ کو یہ بھی بتائیں اپنے احساسات. یہ بھائی ہے لطیف کوسا زندہ باد, شیر افضل مروت زندہ باد, ظالمو حیا کرو, شیر افضل کو رہا کرو. زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا. 3 MPO تو بڑھ گیا. السلام علیکم. میں جو ہے نا کورٹ میں دلائل دیے اور مخالف وکیل کو بالکل ناک آؤٹ کر دیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہزاد صاحب 7 بجے جو ہے نا اسلام آباد سے نکلے تھے اور صرف جو ہے نا ادھر پریسر تھا. بائی کورٹ میں کوئی بھی ایسی جو ہے نا نہیں تھی جنہوں نے جو یہ کہا تھا کہ ان کی پوٹینشیل ہے, تو پوٹینشیل کو تو بالکل لطیف کوسا صاحب نے بالکل وہ واڑ کے رکھ دیا. اور اس وجہ سے جو ہے نا اللہ کے فضل سے کامیابی نصیب ہوئی. ہم سارا مرد قبیلہ سارا KPK لطیف کوسا صاحب کی بالکل انتہائی مشہور ہے, شکر گزار ہے. انہوں نے پورے کیس میں جناب ہماری پورے کیس کی پیروی کی. اور یہ بھی بتاتا چلو کہ PTI کی جتنی بھی فنکشن ہوئی ہیں آج تک ایک پتہ بھی جو ہے نہیں ٹوٹا, نہ کوئی گملہ ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہم جو ہے نا پرامن رہیں گے, ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. کوئی جو ہے نا مطلب جو بھی تہذیبی عناصر ہے ان میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی اللہ کے فضل سے شرف خان صاحب جیسی جو ہے نا باہر رہیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا ظلم کے یہ ضابطے میں جو سب پختونوں کی طرف سے سردار لطیف کوسا صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں, جنہوں نے ہمارے لیے ابھی کورٹ میں تقریباً 4-5 گھنٹے جو ہے نا انہوں نے انتظار کیا. آپ لوگوں سب لوگوں نے دیکھا 5 گھنٹے تک جو ہے نا یہ بیٹھے رہے. فرائیڈے کو بھی پورا دن ہمارے ساتھ تھے. تو بالکل جو ہے نا ہم سارے پختون ان کے لیے جو ہے نا بالکل شکر گزار ہے. لطیف کوسا سوال یہ ہے کہ نظر بندی تو ختم ہو گئی ہے, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ نظر بندی ختم ہوتی ہے تو باہر نکلتے ہی فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اب یہ جو وکلا ہے لاہور کے, پنجاب کے, کیا وہ گرفتاری ناکام بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں اب ریاستی جبر جو امید تو ہے کہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد یہ وتیرہ بدلنا پڑے گا. دیکھیں الیکشن اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صوبائی حکومت کر رہی ہے, کیونکہ آج سے یعنی جب الیکشن شیڈیول آ گیا تو آج سے یہ تمام مسائل کا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار میں چلے گئے اب, اور انہی کی ذمہ داری ہے, انہی کے اختیارات انہی کے پاس چلے گئے. اس لیے کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا کام اور کوئی ایسا حکم ڈسٹرکٹ یعنی صوبائی حکومت نہیں کر سکتی. اب یہ الیکشن کمیشن اگر کرتی ہے, جو ہمیں کوئی ایسا خوش فہمی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ہر جانبدار ہو گئی ہے, لیکن باہر کیف اس کو فیکٹ ایک تاثر تو غیر جانبداری کا دینا ہی پڑے گا قوم کو اور ملک کو. سو ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ بار بار وہ جو ریپیٹیٹو جو آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک کیس سے چھوٹتا ہے تو دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے میں تیسرے میں, اب امید ہے کہ شیڈیول آنے کے بعد چونکہ الیکشن کمیشن کی براہ راست ذمہ داری ہے, اب یہ عمل نہیں ہوگا, بند ہو جائے گا, ختم ہوگا. بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, چلو جی بسم اللہ کریں. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 تاریخ کو اسی جگہ سے بیرسٹر شیر افضل مروت صاحب نے بار کو خطاب کیا تھا. میں نے بھی کیا تھا, چودھری اعتزاز احسن نے کیا تھا, اور وہ ہائی کورٹ بار لاہور ہائی کورٹ بار کا فنکشن تھا جس میں چودھری اشتیاق خان صاحب صدر بار جو ہے اس کی صدارت کر رہے تھے. ربیہ باجوہ صاحبہ تھیں, صباحت بی بی تھیں جو سیکرٹری ہیں, اور بار کے تمام عہدیدار تھے. اور اس فنکشن میں جو کہ ہر جمعرات کے جمعرات لاہور ہائی کورٹ انعقاد کرتی ہے,
تاکہ بنیادی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے، تاکہ آئین کی بحالی جو ہے اس کو جو ہے یقینی بنایا جا